السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ رمضان کی عبادتیں، رمضان کی دعائیں، رمضان کی نمازیں، رمضان کی تلاوت، یہ سب کچھ الگ ہے، چونکہ ہم اور آپ سب مہمان اس وقت اللہ کے بارگاہ میں ہیں۔ میزبان ہمارا اللہ ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ توفیق ملی ہے عبادت کرنے کی، جس میں سانس لینا بھی پروردگار عالم نے تسبیح کا ایک ثواب مقرر کر دیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ماضی کی ان جھلکیوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید میں، جن کا تذکرہ انبیاء کا آیا ہے۔ پہلا تذکرہ جناب آدم کا گزر چکا ہے، آج جناب نوح کے سلسلے میں ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ماضی کو قرآن مجید کے ذریعے سے یاد کر رہے ہیں کہ جو اپنی ماضی کو یاد رکھتے ہیں ان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ ماضی سے وہ درس لے لیتے ہیں اور پھر اپنے حال اور پریزنٹ کو جو ہے جناب اس کے اعتبار سے ڈھالتے ہیں، تو وہ دو زمانے میں زندگی کر رہے ہوتے ہیں، پاسٹ اینڈ پریزنٹ۔ تو پھر فیوچر خود بخود، مستقبل ان کا خود بخود روشن و منور ہو جاتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام ایک عظیم ترین شیخ الانبیاء کا لقب بھی ان کو ہے، کہ یعنی تمام انبیاؤں میں ایک بوڑھے اور ایک ضعیف سے مراد یعنی طول عمر نبی جناب ہمارے جناب نوح گزرے ہیں۔ جناب نوح کا تذکرہ 29 سوروں میں آیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ 114 سورے میں 29 سورے میں ان کا تذکرہ ہونا، یعنی آپ ذرا سوچ لیجئے کہ ہر جگہ پر تذکرہ ہر آدمی کا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کا تذکرہ جناب کہیں نہ کہیں کیا جائے، مجلس میں کیا جائے، محفل میں کیا، تو لوگ کہتے ہیں ہاں جناب فلاں ذاکر نے ان کا تذکرہ فلاں مجلس میں کیا تھا۔ قرآن مجید ہماری سب سے بڑی کتاب ہے، 29 سوروں میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور 43 ٹائم ان کا نام آیا ہے قرآن مجید میں، نام لے کر باقاعدہ۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب نوح کتنی امپورٹنٹ شخصیت کا نام ہے کہ 43 ٹائم ان کا نام لیا جائے۔ اصل میں ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے عبد الغفار، عبد الملک، عبد الاعلیٰ۔ یہ ان کے 3 نام تاریخوں میں قرآن مجید میں آیا ہے، قرآن مجید کے گفتگو میں آیا ہے، اور عبدن شکورہ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، وہ میرے شکر گزار بندے تھے۔ اور نوح اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے نوحہ بہت کیا ہے، گریہ بہت کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ ان کے اوپر اتنا پتھر مارتے تھے لوگ، اتنا پتھر مارتے تھے، جب وہ تبلیغ کرتے تھے تو وہ پتھروں سے چھپ جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر پتھر لا کے ایک ایک کر کے ہٹاتے تھے جبریل، اور اپنے پرس کے ذریعے سے جناب نوح کے زخموں کو صاف کیا کرتے تھے۔ تو ذرا اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب نوح نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، اور کتنے دن تک تکلیف اٹھائی ہے۔ اس کے لیے عجیب بات یہ ہے کہ جناب نوح کے سلسلے میں 3 روایتیں ہیں ان کی عمر کے سلسلے میں۔ ہمیں اور آپ کو 60 70 80 سال کاٹنا ایک مرحلہ، ایک جہاد کا ہوتا ہے کہ ہم کتنے دشمنوں سے، کتنے حاسدوں سے، کتنی پریشانیوں سے جھیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جناب نوح کی عمر جو تھی وہ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ اس تکلیفوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ 2500 سال کی عمر، یعنی 2500 سال کی عمر بھی ایک روایت میں ہے۔ اس سے کم 1490 سال کی عمر، اور پھر آخری عمر جو ان کی جو کہ بہت مشہور ہے 900 سال، 950 سال، 950 سال کم سے کم ان کی عمر جناب والا بیان ہوئی ہے۔ تو اب ذرا سوچیں، جہاں پر اتنی اذیت ہو رہی ہو، اور جہاں پر اتنے عمر کے ساتھ، اب ذرا اس سے برکت آپ سمجھیے کہ رسول اللہ کی زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف، ہمارے پیغمبر کی زندگی صرف 63 سال ہے، 63 ایئرس۔ اس میں بھی 40 ایئرس جو ہے وہ خاموش ہیں، اس میں اسلام انہوں نے شروع نہیں کیا۔ 40 ایئرس کو جب آپ نکال دیں گے تو بچے گا 23 ایئرس۔ 23 ایئرس میں 13 ایئرس جو ہے وہ مکے میں رہے، جہاں بہت اذیتیں ملی، اور مدینے میں آگے 10 سال رہے، جہاں بھی بہت اذیتیں ملی، جنگوں ہی، بڑی بڑی جنگیں جناب 85 جنگیں ہوئی ہیں۔ تو 23 سال ہمارے پیغمبر نے جو کام انجام دیا، ماشاءاللہ سے آج کروڑوں کی شکل میں، اربوں کی شکل میں ماشاءاللہ مسلمان موجود ہیں، اور آج صبح بھی جناب والا کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جن کی عمر 2500 سال یا 1490 سال، یا مثال کے طور کے اوپر 950 سال، روایت میں ہے کہ
لوگ کتنے بنے؟ تو دو روایت ہے. ایک روایت تو سن کے دیکھ کر میں قرآن مجید کے اس قصے میں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا 7 آدمی مومن بنے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 80 آدمی جو کشتی پر سوار ہوئے وہ مومن بنے. تو اب ذرا سوچیں خوش نصیبی ہمارے پیغمبر کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کتنی بڑی ہے کہ آج کروڑوں کی شکل میں رسول اللہ کی 23 سال کی اس زندگی جو ظاہری طور کے اوپر انہوں نے خدمت انجام دیا، 40 سال بھی وہ خدمت ہی تھی مگر وہ پوشیدہ طور پر تھی، تو ظاہری طور کے اوپر 23 سال کی عمر کی برکت کا نظارہ یہ دیکھیے کہ کروڑوں کی شکل میں ہے. وہاں پر 2500 سال میں صرف 7 آدمی بنے یا پھر 80 آدمی بنے. اس کے بعد پھر ان کے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہوئے، حام، سام، یافس، مگر اس میں سے ایک جو بیٹا جو تھا وہ کنعان، جو ان کا بالکل ہی اپوزٹ نکل گیا. قرآن مجید میں بھی جناب اس کا تذکرہ آیا. اور پیغمبر جناب نوح علیہ السلام ہمیشہ جو بھی گفتگو کرتے تھے تو وہ گفتگو میں جناب وہ دلیل سے گفتگو کرتے تھے، برہان سے گفتگو کرتے تھے. توحید کو بتانے کے لیے وہ زبردستی کا معاملہ نہیں کرتے تھے بلکہ دلیل لے کر آتے تھے. کنعان چونکہ بری صحبتوں میں پڑ گیا، جس کی بنیاد کے اوپر جنت سے نکل کر جہنم کی طرف چلا گیا اور پھر گمراہ ہو گیا. اب آئے جناب نوح کی زندگی کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں جو قرآن مجید میں بھی آپ نے سماعت فرمایا. کچھ روایات میں ہے کہ ایک بڑھیا تھی، جب یہ کشتی بن رہی تھی اور لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ خشکی میں یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہاں نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، اور ان کا دماغ لگتا ہے خراب ہو گیا ہے، اس انداز سے لوگ الزام آ کے لگاتے تھے. تو اس وقت جو ہے ایک بڑھیا آتی تھی اور آنے کے بعد کہتی تھی کہ جیسی یہ طوفان آئے، بارش ہو اور اس انداز سے ہو تو مجھے آپ بتا دیں گے تاکہ میں کشتی پر سوار ہو جاؤں گا. جب یہ طوفان ختم ہو گیا ہے تو وہ بڑھیا پھر آئی، اور آنے کے بعد وہ جناب جو ہے کہتی ہے کیا ہوا، آپ نے مجھے بلایا نہیں جبکہ طوفان ختم ہو گیا تھا. تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو انتظار کرتی رہی، میں اپنے گھر ہی میں تھی، کوئی پانی کا کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ جس کو بچانا چاہے تو اس عظیم ترین طوفان میں زمین پر وہ موجود رہی، پانی کہیں نظر نہیں آیا. آج کل یوٹیوب کے ذریعے سے بہت سی چیزیں آپ اسے دیکھ سکتی ہیں کہ بالکل حتمی موت تھی، مگر کیا چیز تھی، کون سا ایسا کار خیر تھا جس نے جناب اللہ بچا لیا. تو وہ محترمہ کو ایک نمونے کی شکل کی جناب نوح سے آگے پوچھ رہی ہے بار بار، اور جناب نوح ان کا شکل دیکھ رہے کہ اتنا بڑا طوفان ہے کہ سب پانی پانی ہو گیا پوری دنیا، اور یہ بولتی کہ ہمارے گھر پہ پانی ہی نہیں آیا اور میں آرام سے تھی اور میں پھر آپ کے پاس آئی ہوئی کہنے کے لیے. تو اس لیے پروردگار عالم نے اپنی قوت دکھانا چاہی کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ابلیس اس طوفان کے بعد آیا، اور آنے کے بعد جناب نوح سے کہتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو بتا دیجیے گا، میں کچھ اپنی راز بتانا چاہتا ہوں، میں کچھ سیکرٹ بتانا چاہتا ہوں. کیوں سیکرٹ بتانا چاہتا ہوں مردود؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ ہمارے اوپر کوئی اگر احسان کرتا ہے تو ہمیں احسان کا بدلہ احسان سے جناب دیتے ہیں. تو ہمارے کچھ سیکرٹس ہیں وہ ہم کھولنے کے لیے آئے ہیں. وہ اس لیے کہ چونکہ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے سب کو بہکانے میں. آپ نے بد دعا کی اور طوفان آیا اور یہ سب کے سب مر گئے. اب یہ مختصر سے لوگ بچے تو ہمارا کام بھی کم ہو گیا، تو ہمیں کچھ راحت ملی ہے. اس راحت کے عوض میں ہم آپ کے لیے کچھ سیکرٹ اپنے کھولنا چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ جو ہے جناب وہ سیکرٹ اس نے کیا کھولا، اس نے سیکرٹ کھولا کہ 3 چیزیں کے ذریعے سے ہم حملہ کرتے ہیں. جناب نوح سے کہا کہ کب، کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھ میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کی زبان پر داخل ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو غصے میں ہوتا ہے اس کا ہاتھ، اس کی آنکھ، اس کی زبان عجیب عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو نارمل طریقے سے کبھی بھی استعمال ان کے زبان سے نہیں سنا جاتا. ہاتھ سے وہ حرکتیں انجام ہو جاتی ہیں کہ وہ جناب نہیں ہوا کرتی ہیں. تو کہا کہ ہوشیار رہنا اس وقت جس وقت غصے میں ہوگے تو اس وقت میرا حملہ تمہارے اوپر تیز ہو جائے گا تو ہم داخل ہو جاتے ہیں. یہ اپنا سیکرٹ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، اپنی امت کو بتا دیجیے گا.
دوسرا، جب کوئی عدل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو عدل جسٹس نہیں کرنے دیتے، کہیں نہ کہیں ذرا بہت کچھ جھکا دیتے ہیں تاکہ وہ عدالت جناب نہ کر سکے۔ اس وقت میرا حملہ تیز ہو جاتا ہے جب کوئی انصاف کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اور تیسرا حملہ اس وقت ہمارا بہت تیز ہو جاتا ہے جب کوئی دو نامحرم ایک جگہ پر موجود ہوں، کمرے میں موجود ہوں یا کہیں بھی موجود ہوں، تو تیسرا جناب میں آ جاتا ہوں اور میں جناب اس کو بہکانے کے لیے مکمل طریقے سے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو اپنی امت سے کہیے گا کہ جب بھی وہ نامحرم کے ساتھ اگر ہوں تو ہوشیار رہیں کہ تیسرا میں ہو جاتا ہوں کہ میں حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو دوستو عزیزو، جناب نوح کے اس قصے سے، اس تذکرے سے ہم نے آپ نے کیا درس لیا؟ وہ درس لینا ہمیں ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، عبداً شکورا، بہت شکر گزار تھے۔ تو شکر گزار بن کے اتنا عظیم بننے کے قرآن مجید میں اتنے مرتبہ ان کا تذکرہ آ گیا، سورہ میں تذکرہ آ گیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ شکر گزار ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ نمائندے الہی جو بنتا ہے دین پہنچانے کے لیے، اس کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر بہت سے لوگ جو اس لائن کے نہیں ہیں، اس لائن میں داخل ہو گئے، اب جو انہوں نے حرکتیں کی تو اس سے بدنام جناب سب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سی تکلیفیں جناب جھیلنی پڑتی ہیں ان لوگوں کو جو صحیح نمائندگان الہی یا خدمت گزاران ہوتے ہیں، ان کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر صحبت، دوستی خراب لوگوں کے ساتھ اگر ہو جائے تو نبی کا بیٹا بھی اگر ہوتا ہے تو بگڑ جاتا ہے، جو جناب دیکھنے کو ملا۔ کہتے فارسی کا ایک شعر ہے کہ یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست بدتر ہے، خراب ہے، خراب تر ہے سانپ سے۔ کیوں؟ سانپ ایک مرتبہ مارتا ہے انسان کو ختم کر دیتا ہے، مگر برا دوست ہر روز ہر لمحہ مارتا ہے اور اس کی عادت کو خراب کر دیتا ہے، اور وہ جنت سے نکل کے جہنم تک جناب پہنچ جاتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی خدمت کی، مگر جو سدھرنے والے تھے یہ 80 یا 7، یہ بہت عجیب تعداد ہے، ذرا غور فرمائیے۔ خدمت میں آپ کیسے کریں کہ اس سے آپ مایوس نہیں ہوئیے گا، آپ کا کام ہے، کوئی بھی کوئی کار خیر کرے گا، کوئی بھی نیک کام کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ دنیا والے کیا دیں گے آپ کو، یہ تیری دنیا کیا تجھ کو دے گی، کس کو دیا ہے جو تجھ کو دے گی۔ اپنا کام کر کے جناب نوح چلے گئے اور عظیم ترین شیخ الانبیاء میں جناب شمار کر دیے گئے، بہت عظیم پیغمبر بن گئے۔ تو ایسا نہیں کہ 8 لاکھ کو بنائیں تو بنیں گے، 8 کروڑ کو بنائیں تو بنیں گے، نہیں، اگر 8 بھی 7 بھی بنے یا 80 بھی بنے، اگر آپ نے کام کیا ہے تو اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ کروڑوں کے لاکھوں کی تعداد میں وہ شیعہ یا مسلمان موجود تھے 61 ہجری میں، مگر جب کام آنے کا معاملہ آیا تو صرف 72 آ گئے۔ تو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں تقریباً آپ کی خدمت میں کروں، اپنی بات کو جناب والا مکمل کر رہا ہوں کہ جناب نوح علیہ السلام کے اس واقعے نے ہمیں اور آپ کو ایک یہ بھی بتایا کہ اگر اللہ بچانا چاہے تو اس بڑھیا کی جیسی جناب والا شکل سے بچا کے دکھا دیتا ہے کہ ہماری طاقت یہ ہے۔ اور جو شیطان نے اپنا سیکرڈ بتایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ کریں اور اپنی زندگی کو مثال کے طور پر وہ ناکام ہونے سے بچا لیں۔ تو مقصد اس پروگرام کا یا تذکرہ قرآن مجید میں انبیاء کا وہ حقیقتیں ہیں کہ جس میں ذرا سا بھی فسانہ نہیں ہے۔ کامیابی سے انشاءاللہ رہیں، دعا میں یاد رکھیں اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت خیال رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک رمضان کی نیک دعاؤں میں آپ ہمیں بھی ناچیز کو شامل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔